اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قول من رب الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی السماوات ملائے الارض ملائے العرش العظیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و پاک درود و سلام ہو اس ذات بابرکت پر جس کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ محمد زاہد شریف فقیر حسینی۔ آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل سرکار جی ملتان شریف آستانہ علی رشیدیہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے خداوند متعال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے پاس بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور خاص ویڈیو کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم ایسا کون سا وظیفہ، ایسا کون سا عمل آپ کو بتائیں جس کی وجہ سے آپ کی ایمانی قوت میں اضافہ ہو، آپ کی ایمان کو تقویت ملے، آپ کا ایمان بڑھ جائے، اور ایمان کا کم ہونا، گھٹنا اور اس کا بڑھنا احادیث سے بالکل ثابت ہے۔ ایسی کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے؟ اس ویڈیو کے اہم ڈسکشن چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، اور اس لیے کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے گا، اور اچھی ہونے کے بعد پھیلانا صدقہ جاری، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو جناب، آج ہم ذکر کر رہے تھے ایسی آیت کا، ایسی صورت کا جس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل سورہ کہف۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ بعد از نماز جمعہ، ہر جمعے کے دن جمعہ نماز پڑھنے کے بعد صرف ایک بار سورہ کہف پڑھ لیا کریں۔ بہت ہی پیاری صورت ہے، اور یہ ایسی ہے نہ صرف آپ کا ایمان بلند کرتی ہے، نہ صرف آپ کا ایمان بڑھاتی ہے، آپ کی ایمان کو تقویت دیتی ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، ہم صحیح طرح سے کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتے، ہم کانفیڈنس سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، ہمیں اپنے ذرا سے فیصلے کے لیے کئی لوگوں سے مشاورت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، چار بندے ہمارے سامنے بیٹھ جائیں تو ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ ایسے تمام افراد جو کھل کے بول نہیں سکتے، ہاں وہ شرمیلے ہیں، یا ان کے اندر جھجک ہے، یا بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، اور کسی کو صحیح طرح سے مشورہ بھی نہیں دے سکتے ڈر کے مارے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے، اور ایمانی قوت سے مراد یہ نہیں کہ اگر کسی کو روکنا بھی چاہیں، غلط کام کرتے ہوئے روکے، اور اپنی طاقت اور استطاعت بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں روک پاتے، تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کے سورہ کہف کو آپ بعد از نماز جمعہ ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی ایمانی قوت میں اضافہ ہوگا، آپ کا ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک نور کا ایسا سلسلہ جاری ہوگا جو آپ کے اور آسمان کے درمیان حائل ہوگا، اور اگلے جمعے تک وہ نور قائم رہے گا۔ آپ اگلے جمعے تک جب دوبارہ یہ سورہ کہف پڑھتے ہیں، پھر اگلے جمعے تک یہ نور قائم کر دیا جاتا ہے، اور نہ صرف آپ کی ایمانی قوت کو بڑھا دیا جاتا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس اس حد درجے چلا جاتا ہے کہ آپ ہر صحیح بات پر ڈٹ کر کھل کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے سامنے والے، اپنے مخالف کو، اپنے حریف کو، اپنے حلیف کو، اپنے رقیب کو کھل کے اس صحیح بات کو صحیح انداز میں سمجھا سکتے ہیں۔ ایسی تمام صحیح باتیں جو آپ کے اندر رہ جاتی ہیں گھٹ گھٹ کے، آپ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ سورہ کہف پڑھیں، آپ کے اندر بے تحاشا کانفیڈنس آئے گا۔ اور دوسرا، یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ جب پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایمانی قوت بیدار ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں، پھر آپ کو اچھائی اور برائی، حلال حرام، جائز ناجائز، جب ان چیزوں میں تمیز آتی ہے نا، تو آپ کے اندر کانفیڈنس کا لیول بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ ایک کانفیڈنس وہ بھی ہے جس کو ہم ڈھیٹ بولتے ہیں، جو بے غیرت لوگوں میں ہوتا ہے، جو بے شرم اور بے حیا لوگوں میں ہوتا ہے، ہم اس کو کانفیڈنس نہیں کہہ سکتے۔ وہ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کو شیطان کا ایسا بہکاوا ہوتا ہے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو بس وہ ٹھیک ہے اور لگے رہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرم والے، حیا والے جو ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ایمان والے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ شرم و حیا والے ہوتے ہیں، اور جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ان میں شرم و حیا نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اچھی ہونے کے بعد پھیلانا صدقہ جاری ہے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔